सल्तनत मुगलिया के आखिरी बादशाह मिर्ज़ा बहादुर शाह ज़फ़र के अहवाल के हवाले से 1897 की जंग आज़ादी से पहले आपकी ज़िंदगी के मामूलात क्या थे, हम उस पर बात करेंगे। बादशाह वक्त की शाही सवारी को 16 घोड़े लगाए जाते, जबकि मलका आलिया की सवारी के लिए 8 घोड़े। बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र इस कदर नेक सीरत और अल्लाह के यहाँ मकबूल व कबूल थे कि आपकी कही हुई बात आपकी ज़िंदगी में मुकम्मल होती हुई नज़र आती। आप अक्सर कहा करते थे कि मेरी औलाद नाहक आरज़ुए सल्तनत रखती है, ये सल्तनत तैमूरिया मुझ पर ख़त्म हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। आप हज़रत मियाँ काले खां मौलाना फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से बैत थे। फ़न ख़त नवीसी में आप ख़त नासख में अपना ज़हूर आला मुकाम रखते। आपको ये फ़न उस वक्त ज़हीरुद्दीन दहलवी के आबाओ अजदाद यानी कि उनके दादा से मीर इमाम अली शाह से हासिल हुआ था। ज़हीरुद्दीन दहलवी के वालिद गुरामी और बादशाह वक्त बायक वक्त शाह साहब के शागिर्द थे। नाज़रीन, मुगलिया दौर के जितने भी बादशाह और हुक्मरान गुजरे हैं, उनके अंदर शेर व शायरी का भी एक अपना मुकाम था। बादशाह ज़फ़र ने 5 दीवान लिखे थे और शाह नसीर मरहूम के आप शागिर्द थे। उनके बाद शेख इब्राहिम ज़ौक़ से आपने अपनी शायरी की तस्दीक करवाना शुरू की और बाकायदा उनके शागिर्द हुए। जबकि मिर्ज़ा गालिब के आप बाकायदा शागिर्द तो ना हुए, लेकिन उन्हें अपना कलाम ज़रूर भेजते थे। फ़न सिपाहगरी से मुराद बंदूक चलाना, और इसमें भी उस वक्त के हुक्मरान बहादुर शाह ज़फ़र ने कमाल महारत अख्तियार की। फ़न तीरंदाजी में आप सरदार सिंह सिख के शागिर्द थे, और इसमें बहुत से वाक़यात आपके हवाले से मंसूब है, जिसमें सबसे अहम वाक़या जो कि ज़हीरुद्दीन दहलवी की आंखों देखा था, वो कुछ यूँ था कि आप सलीमगढ़ से किले की तरफ वापस आ रहे थे कि रास्ते में मिर्ज़ा फ़तेहुल मुल्क बहादुर का बाग था, और बाग के अंदर से शोरगुल की आवाज़ आई। तो आपने हुक्म फरमाया कि क्या हो रहा है, ज़रा मालूम करे। तो पता चला कि अंदर मुर्शदज़ादे तीरंदाजी कर रहे हैं। तो आपने हुक्म फरमाया फ़ौरन सवारी बाग में ले जाई जाए। जब आप बाग में गए तो सब अदब सलीम खड़े हो गए। तो आपने अर्ज़ की, बरखुरदार हमें भी कोई मौका दीजिए तीरंदाजी का। तो सब ने मिलकर तीरंदाजी के लिए तीरंदाजी की। तो बादशाह वक्त बहादुर शाह ज़फ़र ने 30 तीर बैक वक्त कमान से निकाले, और उनमें से कोई भी ख़ता ना हुआ। शमशीर ज़नी के हवाले से बादशाह वक्त का कोई सानी न था। इस हवाले से ज़हीरुद्दीन दहलवी साहब अपने वालिद गिरामी के हवाले से एक वाक़या बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि जब शमशीर ज़नी के लिए मशक्क़त करते तो आप 8 लोगों के साथ बैक वक्त मुकाबला करते, और तमाम के तमाम लोग ज़ख्मी होकर ढेर हो जाते, मगर आप ना थकते और ना ही उनका कोई भी वार आप पर आता। घोड़सवारी हो या घोड़ों की नस्ल की शिनाख्त, आप इसमें मुबस्सर का मुकाम रखते और घोड़े की चाल देखकर बता देते कि घोड़ा किस नस्ल और किस पाए का है। बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र तमाम मुगलिया बादशाहों की तरह हाथी की सवारी करना पसंद करते थे। आपका उस वक्त का पसंदीदा हाथी, जिसका नाम मौला बख्श था, वो ख़ास तौर पर आपकी सवारी का इंतज़ाम किया करता, और इस कदर सलीक़ेमंद था। जब हुक्म दिया जाता कि बादशाह वक्त की सवारी लगाई जाए, मौला बख्श ज़रा बराबर भी न चूकता, और जब तक बादशाह वक्त उस पर बैठ न जाता वो अपने आप को साकत कर लेता।
آپ کی سواری کا یہ عالم تھا کہ جب مولا بخش پر آپ کی سواری کے لیے انتظام کیا جاتا تو مولا بخش کی گردن کے عین اوپر آپ کے حقے کی چلم کو فکس کیا جاتا اور آپ تخت پر بیٹھ کر حقہ پیتے رہتے۔ مولا بخش کے ساتھ آپ کی محبت اور عقیدت کا یہ عالم تھا کہ 1897 کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریزوں نے آپ کو اریسٹ کر لیا تو مولا بخش نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ تو اس وقت کے مولا بخش کے انچارج نے جا کر کہ انگریز افسر کو بتایا کہ ہاتھی نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، تو اسے یہ بات قبول نہ ہوئی اور اس نے فوراً آ کر کہا میں اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں۔ تو اس نے مولا بخش کے لیے اچھی قسم کی کچوریاں اور لڈو لیے اور ساتھ میں ایک تھال بنا کر اس کے سامنے پیش کیا۔ جب مولا بخش کے سامنے وہ تھال پیش کیا گیا تو اس نے اپنی سونڈ کے ساتھ زوردار اس کو جھٹکا دیا اور پھینک دیا۔ اگر کوئی قریب ہوتا تو شاید اس کو لگتا اور وہ مر ہی جاتا۔ اس پر انگریز آفیسر نے یہ کہا کہ یہ بھی اپنے مالک کی طرح باغی ہو گیا ہے، لہٰذا اسے بیچ دیا جائے۔ تو لہٰذا جمعے کے دن ہاتھی مولا بخش کے لیے نیلامی کا اعلان کر دیا گیا۔ مولا بخش ہاتھی کا قد کاٹ اس قدر تھا کہ اگر وہ بیٹھا ہوا ہو تو دوسرے کھڑے ہاتھیوں کے برابر نظر آتا، اس قدر خوبصورت تھا کہ اس کی خوبصورتی بیان نہ کی جاتی۔ مگر جب اس نے کھانا پینا بند کیا اور انگریز سرکار کے حکم پر اس کی نیلامی کی گئی تو اس کی نیلامی میں کوئی خاطر خواہ نہ آ سکا، تو وہیں پر دلی کے ایک پنسار نے 250 روپے کے عوض اس کی بولی جیت لی اور مولا بخش کے کان کے قریب آ کر بولا تیرا اور میرا دونوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، نہ تیرا حکمران رہا نہ میرا بادشاہ۔ اب مولا بخش تجھے پنسار کی دکان یعنی کہ ہلدی کی گڑا بیچنے والے کے در پر آنا ہوگا۔ یہ الفاظ کہنے تھے کہ مولا بخش دھڑم سے گرا اور مولا بخش کی جان نکل گئی۔ اس پر بہت سے کلمات ادا کیے گئے، لیکن جو سب سے خوبصورت کلمہ اس وقت ظہیر دہلوی نے نوٹ کیا وہ کچھ یوں ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایسے نمک حلال انسان اور اگر حکمران ہوتے تو شاید ہی کوئی ولایت سے آ کر ان پر حکمرانی کرتا۔ بنسی پنسار جس کی دکان اس وقت کھاری بابلی کے پاس تھی۔ ناظرین اکرام، ہم جو اس وقت نقشہ کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہ عالی شان طرز کی رہائشی زندگی کے مناظر تھے جو بادشاہ وقت گزارتے۔ سارا دن ان کے مختلف قسم کے مشغلے ہوتے۔ صبح اپنا دربار سجا لیتے، سب سے پہلے رعایا کی بات سنی جاتی، اس کے بعد شعراء کے لیے محفل گرم ہو جاتی اور اس کے ساتھ طعام کا بھی ساتھ ساتھ انتظام رہتا۔ برِ صغیر کا آخری تیموریہ سلطنت کا بادشاہ وقت جسے بہادر شاہ ظفر کے نام سے جانا جاتا ہے، اپنی عوام کے ساتھ اس قدر مقبول اور شفقت اختیار کرتا کہ اس کے 2 واقعات ہی آپ کے لیے کافی ہیں۔ اس وقت کے دلی کے جتنے بھی قصائی تھے ان کی دکانوں کو اس وقت انگریز سرکار نے حکم دیا کہ شہر سے باہر نکال دیا جائے تاکہ شہر میں صفائی کے حوالے سے اعلیٰ انتظامات کیے جا سکیں۔ یہ بات تھی کہ تمام قصاب اکٹھے ہوئے اور دربار میں آ کر عرض کی کہ ہمیں انگریز سرکار نے حکم دیا ہے کہ شہر سے باہر چلے جائیں، تو ہمارے گھر اوپر ہیں، نیچے دکانیں ہیں، اگر ہمیں جانا پڑا تو ہم بال بچوں کے ساتھ جائیں گے۔ بہادر شاہ ظفر نے اس پر
عوام کے ساتھ مل کر احتجاج کیا اور دلی کے باہر اپنا خیمہ لگا لیا اور بیٹھ گئے اور بولے میری رایا میری جان ہے، اگر ان کو دہلی میں رہنے کا حق نہیں ہے تو مجھے بھی اپنے قلعے میں رہنے کا کوئی اختیار نہیں۔ اس پر اس وقت کے پریزیڈنٹ آف دہلی جو کہ ایک انگریز آفیسر تھے جس کا نام تھامس بتایا جاتا ہے، وہ بھاگتے ہوئے آئے اور بادشاہ سلامت کے احتجاج کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کیے اور اس بات پر آمادگی ظاہر کی کہ سب کے سب واپس شہر کو آباد ہوں۔ ابھی اس واقعے کو گزرے چند دن ہی ہوئے تھے کہ انگریز سرکار نے اپنا دوسرا فرمان جاری کیا کہ شہر میں سب سے زیادہ گندگی بھینسوں کی بنا پر ہے، لہذا تمام گوالوں کو شہر سے نکالا جائے۔ وہ گوالے اسی طرح بادشاہ وقت کے پاس آئے اور اپنی فریاد سنائی۔ بادشاہ وقت کیونکہ اپنی عوام کے ساتھ شفقت اختیار کرتے تھے، آپ نے پھر اپنا خیمہ لگایا اور شہر سے باہر لگا لیا اور کہا جہاں میری رایا ہوگی بادشاہ وقت بھی وہیں ہوں گے، اور یوں تمام کے تمام گوالے اور بادشاہ وقت دہلی کے باہر ایک دفعہ پھر احتجاج پر بیٹھ گئے۔ پھر انگریز سرکار کا اس وقت کا نمائندہ گیا اور بادشاہ وقت سے مذاکرات کیے اور انہیں یقین دہانی کروائی کہ کسی گوالے کو دہلی سے نہیں نکالا جائے گا، آپ اپنے شہر میں واپس آئیے۔ لیکن اگلا جو کارنامہ انہوں نے کیا، جب بادشاہ وقت کو شہر سے اور سلطنت مغلیہ سے نکالا گیا، کوئی بھی اس کی رایا بادشاہ وقت کے ساتھ رنگون جانے کو تیار نہ تھی۔